اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دنوں کے بعد رمضان المبارک کی آمد ہے، اور رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم روزہ رکھ سکیں۔ میں آپ کو سورہ بقرہ کی جو دوسرا سورہ قرآن مجید کا اس کی آیت نمبر 183 وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، 183، اور اس میں صاف اس آیت میں یہ آ گیا ہے کہ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مومنو، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ غور طلب بات یہ ہے کہ وہ حلال چیزیں جو آپ کو سحری سے لے کے آپ کو غروب آفتاب تک کے لیے حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ پانی حلال ہے مگر اس دوران آپ پی نہیں سکتے ہیں روزے میں۔ کھانا حلال ہے مگر آپ سحری سے لے کے غروب آفتاب تک افطاری تک حرام ہے آپ کے اوپر۔ تو آپ اپنی زوجہ کے پاس روزے کی حالت میں نہیں جا سکتے ہیں جبکہ حلال ہے۔ تو میسج اس دینے میں تقوی کا مطلب ہوتا ہے رک جانا۔ تقوی کہتے ہیں رک جانے کو۔ کس چیز سے رک جانا؟ یہ ہے میسج اصل میں، کس چیز سے رک جانا؟ جب اللہ تعالیٰ نے 30 روزے رکھ کے تربیت کر کے ہم کو یہ بتا دیا کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم سحری سے لے کے غروب آفتاب تک، مغرب تک حلال چیزیں ہم پر حرام ہیں، تو 11 مہینے کیا حرام چیزیں ہم پہ حلال ہو جائیں گی؟ ہرگز نہیں۔ وہ خواتین یا وہ عورتیں جو ہم پہ حلال ہیں روزے کی حالت میں سحری سے لے کے غروب آفتاب کے موقع تک یعنی افطاری تک حلال نہیں ہیں، روزے کی حالت میں حلال نہیں ہیں، اس کے بعد ہیں، تو کیا 11 مہینے وہ عورتیں جہاں لوگ باہر جاتے ہیں وہ حلال ہو سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جب حلال چیزیں 1 مہینے کے لیے، ایک خاص مدت تک کے لیے حرام ہے ہم پر، تو غور طلب نقطہ یہی ہے کہ روزہ ہمیں تقوی سے قریب تر کر دیتا ہے، جس کا مطلب ہے رک جانا، یعنی بدکاری سے، برے کاموں سے، غیبت سے، چغلی سے، یتیموں کا مال کھانے سے، حرام چیزیں کھانے سے، سود لینے سے، رشوت لینے سے، کسی کا حق مارنے سے، ناجائز کمائی سے، کسی برے مقام پہ جا کے کسی کے ساتھ بری طرح سے کوئی گفتگو کرنا، برے مقام پہ جا کے برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، یا وہ عورتیں جو تم پہ حرام ہیں ان کے قریب جانا۔ جب حلال چیزیں تم پہ خاص مدت تک کے لیے حرام ہیں تو غور طلب بات یہی ہے کہ تتقون کا مطلب یہ ہے کہ بری چیزوں کا وہاں پہ جانا 11 مہینوں میں اسی طرح حرام ہے جیسے روزے کی حالت میں سحری سے لے کے افطاری کرنے تک، سحری سے لے کے افطاری کرنے تک جو چیزیں حلال ہیں حرام ہو جاتی ہیں۔ تو ہم کو یہی سبق ملتا ہے کہ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا فرزند رسول متقی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا خدا جہاں تم کو دیکھنا چاہتا ہے وہاں سے غیر حاضر مت رہو، اور جہاں دیکھنا نہیں چاہتا ہے وہاں موجود مت رہو۔ روزے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ 1 مہینہ تو میں نے کھانا پینا بند کر دیا اور 11 میں نے ہر وہ کام کیا جس سے
اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، یعنی رشوت، سود، غیبت، بغض، عناد، نفرت، کینہ، عداوت، الخبائث، شراب نوشی، بدکاری، عورتوں کے پاس ادھر ادھر جانا، یہ سارے کام جب حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں رمضان میں ایک خاص وقت تک، تو غور طلب نقطہ یہی ہے رمضان کا کہ جس میں پروردگار عالم نے کہا ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے، اس کی خوشنودی کے لیے 11 مہینے وہ کام کرنا ہے جس سے پاک پروردگار خوش ہو سکے، اور یہی تقویٰ کہلاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔